تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے اور امام علی مقام کو کوفیوں کا خط مل چکا تھا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ خط پڑھتے ہی امام علی مقام 72 لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ سفر کے دوران ذات ارق کے مقام پر بشیر بن غالب اسدی سے ملے جو کہ کوفہ سے مکے کی طرف آ رہے تھے۔ امام علی مقام نے ان سے اہل عراق کا حال دریافت کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح کی گفتگو کے دوران سفر میں ملنے والے عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن موتی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی امام علی مقام کو کوفہ نہ جانے کا کہا کہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہو۔ دوران سفر ہی امام علی مقام کو کوفیوں کی بدعہدی اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی، مگر امام حسین نے اپنا سفر نہیں روکا، وہ چلتے رہے یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید رہائی ملا اور ابن زیاد کی فوج 1000 ہتھیاروں کے ساتھ سوار تھی۔ حر نے امام علی مقام سے عرض کی کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے جایا جائے۔ اس نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبوری میں آیا ہے۔ امام علی مقام نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہیں آیا بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ نے بار بار پیغامات بھیجے ہیں، اور حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس خط اور قاصد بھیجے گئے ہیں۔ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی واپس جانے دے سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی اور اس نے کئی نمازیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی ادا کی تھی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم کی وجہ سے مجبور تھا، اور اس کو یہ آئیڈیا بھی تھا کہ اگر میں نے امام علی مقام کے ساتھ کوئی بھی رعایت کی تو ابن زیاد کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ 1000 لوگوں کا لشکر بھی تھا۔ اس اندیشے اور خیال سے حر اپنی بات پر اڑے رہے اور انہیں جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ امام علی مقام کو کوفہ کے راستے سے ہٹا کر کربلا کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ دن 2 محرم 61 ہجری کا تھا۔ امام حسین نے میدان میں پہنچ کر اس جگہ کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی، وہ دفاعی لڑائی تھی۔ وہی بیت توڑنے والے تھے، وہی لشکر میں آئے تھے حضرت حسین کے خلاف۔ حضرت حسین نے وہاں میدان جنگ میں اعلان کیا، دیکھو فلاں ابن فلاں، یہ تمہارا خط ہے کہ نہیں، تم نے مجھے بلایا۔ خدا کی قدرت ہے کہ اسی کرب و بلا کے میدان میں جس کی نشاندہی حضور پاک نے بھی فرمائی تھی۔ امام حسین کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دے دی تھی۔ اب ایک طرف تو امام حسین کے قافلے والے کچھ عارضی ٹیمپریری خیموں میں موجود ہیں، زندگی گزارنے کا کوئی خاص انتظام نہیں، اور دوسری طرف 1000 کا ریڈی لشکر مقابلے کے لیے موجود ہے۔ اہل بیت کے خیمے اور یزیدیوں کا لشکر دریائے فرات کے قریب ہی تھا، لیکن امام کے لشکر کو اس کا ایک قطرہ پہنچنا ہی انہوں نے مشکل کر دیا تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ تلواروں، نیزوں اور یزیدی فوج کا شور ہی چھوڑتا ہر طرح، ایسے میں کیا سکون اور آرام۔ اسی دوران امام حسین کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک خط پہنچا جس میں اس نے امام حسین سے یزید کی بیعت طلب کی تھی۔
امام حسین نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس سے ابن زیاد کا اور غصہ زیادہ ہو گیا۔ اس نے مزید لشکر اور مزید فوج ترتیب دیے اور لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنا دیا۔ ابن زیاد ایک کے بعد ایک لشکر عمر بن سعد کے پاس بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ حیرت ناک بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی جنگ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کل 82 جانیں 82 جانیں ہیں، اس میں بھی آدمی، بیویاں، بچے اور بیمار بھی ہیں، اور وہ جنگ کے لیے بھی نہیں آئے، نہ جنگی سامان لائے۔ ان کے مقابلے کے لیے 22,000 کی ریڈی فوج بھیجی گئی ہے۔ یزیدی فوج نے مجبوراً یہ بھی پلاننگ کی کہ لشکر امام حسین پر پانی بند کر دیا جائے، جس سے امام حسین کے ساتھ آنے والے لوگ بھوک اور پیاس کے سبب کمزور پڑ جائیں اور پھر جنگ شروع کی جائے۔ 7 محرم ہے، اہل بیت پر پانی بند ہے، اور آج 10 محرم ہو چکی ہے۔ اب دن ہے 10 محرم کا۔ یزیدی نہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے پر ان کو تسلی ہوتی ہے۔ اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا۔ تو اس وقت امام علی مقام نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور خیموں کی طرف آنے اور یہاں سے جانے کے لیے صرف ایک راستہ رکھا گیا، جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ خیمہ دشمنوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ اب 10 محرم کا قیامت نما دن آیا۔ جمعے کی صبح امام علی مقام نے اپنے تمام قریبی اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز باجماعت نہایت ذوق و شوق کے ساتھ ادا فرمائی۔ حالات ایسے ہیں کہ سامنے 22,000 کا لشکر جانے لینے کو تیار ہے، جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا ہے۔ ایسے میں امام علی مقام میدان جنگ میں تشریف لا کر ایک خطبہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا سبب ہے۔ میں تمہیں آگاہ یعنی انفارم کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا ہوں۔ اگر تم اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، نہ ہی تمہارا جانی دشمن ہوں کہ تم میری جان کے پیچھے پڑے ہو، اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو۔ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنے انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا اہل ہوں۔ میرے والد کون ہیں، میری والدہ کون ہے، جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش الہی سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط سے 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہے۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میرے فضائل سے تم خوب معلوم ہو۔ میرے حق میں جو احادیث آئی ہیں تم اس سے بھی بے خبر نہیں ہو۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہے، مگر اس وقت یہ مسئلہ نہیں۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیں اور گفتگو ختم فرمائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدبیر میں میری طرف سے کوئی چیز نہ رہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوراً مجھے تلوار اٹھانی ہی پڑے گی۔ امام علی مقام اور امام کے ایک خاندان کے جوان تیار تھے۔ قریبی گاؤں کے مسلمان بےتاب ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور کہا جب تک ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے اہل بیت کا کوئی بھی فرد میدان جنگ میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے میدان میں پہنچ کر دشمنان اہل بیت سے شجاعت و بہادری کے ساتھ مقابلے کیے اور اپنی بہادری کے سکے جما دیے، اور ایک ایک نے یزیدی فوج کی کثیر تعداد کو ہلاک کر کے راہ جنت اختیار کرنا شروع کیا۔